چین اور ہندوستان کی طرح یونان کی سرزمین میں بھی انسان کی روحانی، فکری اور معاشرتی زندگی کے مسائل پر غور کرنے والے حکیم، فلاسفر اور مفکر پیدا ہوئے۔ 500 قبل مسیح تک کے یونانی لوگ دیوتاؤں کی پرستش کرنے والے تھے، مندر بنانے والے تھے اور ان میں سونے، ہاتھی دانت اور پتھر کی مورتیاں بنا کر رکھتے تھے۔ سال بہ سال مندروں میں میلے لگتے تھے جن میں دیوی دیوتاؤں کو نئے کپڑے پہنانے کی رسم ادا کی جاتی تھی اور ورزشی کھیلوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ 500 قبل مسیح کے بعد یونان کی سرزمین میں کائنات اور زندگی کے مسائل پر آزادانہ غور کرنے والے فلاسفر اور حکیم پیدا ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بحثیں ہندوستان سے چل کر یہاں پہنچی تھیں اور اس زمانے میں چین سے لے کر یونان تک ہر جگہ عام تھیں۔ ان فلاسفروں میں ہیلیکانس اور انیکسیگورس دو اجنبی اشخاص کے نام بھی آتے ہیں جو یونان میں علمی بحثیں شروع کرنے کا موجب بنے۔ ہیلیکانس ایک عالم اور دانا شخص تھا جبکہ انیکسیگورس نے دیوتاؤں کے خلاف آواز بلند کی۔ یہ حکیم ایک ہی روح عظیم کے قائل تھے۔ 478 قبل مسیح میں یونان میں سقراط پیدا ہوا جو ہر شے اور ہر خیال کو عقل پر پرکھنے کی تعلیم دیتا تھا اور اخلاقی پابندیوں کا مخالف تھا۔ یہ فلاسفر بت پرستی کی رسموں میں شامل ہوتا تھا مگر اس پر اسٹیٹ کے دیوتاؤں کا باغی ہونے اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا اور 399 قبل مسیح میں زہر کا پیالہ نوش جاں کرنے کی سزا دی گئی۔ سقراط کے شاگردوں میں ایک افلاطون تھا جس نے فلسفہ سیاست اور معاشیات پر متعدد رسالے لکھے۔ افلاطون کا فکر بلند تخیلات کی دنیا میں پرواز کرتا تھا۔ دوسرا شاگرد کسطیوفون تھا جو ادیب ہونے کے علاوہ خدا کی وحدانیت کا قائل تھا اور کہتا تھا کہ وہ ہستی اعلیٰ ہمہ چشم و ہمہ گوش و ہمہ دل ہے۔ تیسرا شاگرد اسکیرات ایک سیاسی مفکر تھا اور آخر میں شاہ کلیقوس کے پاس مقدونیہ چلا گیا اور سکندر کا معلم مقرر ہوا۔ افلاطون کا ایک شاگرد ارسطو تھا جس نے معاشرت پر متعدد رسالے لکھے۔ ان فلسفیوں کے پیدا ہونے کے باعث یونانیوں پر آزادی فکر کے دروازے کھل گئے جو یونانیوں میں علوم و فنون کی ترویج و ترقی کا موجب بنے۔ اس کے علاوہ اس دور میں یونان نے بہت باکمال سنگ تراش اور مصور بھی پیدا کیے۔ تاریخ نویسی کا بانی ہیروڈوٹس بھی اسی دور سے گزرا ہے جو ایک عیسائی یونانی تھا۔ ہیروڈوٹس کی تاریخ سے اس عہد کے اور اس سے پہلے کے بہت حالات معلوم ہوئے جو فراموش کاری کی نظر ہو کر رہ گئے۔ ہیروڈوٹس نے 484 سے 498 قبل مسیح تک کی زندگی پائی۔ اس کے بعد ایک دوسرے مورخ تھیوسیڈائڈس ہوا ہے جس نے اسپارٹا اور ایتھنز کی لڑائیوں کے چشمدید حالات لکھے اور واقعات کے اسباب و عمل پر بحث کی۔ یونانی فلاسفروں اور مفکروں نے آزادی فکر، تحقیق و تفتیش کے ذوق سے مسائل حیات کی بہت سی بحثیں پیدا کی اور ان پر اپنے خیالات ظاہر کیے۔ بحثوں کے موضوع مختلف تھے، مثلاً یہ کہ خدا ایک ہے یا کئی ہیں یا سرے سے کوئی خدا ہے ہی نہیں، غلامی جائز ہے یا ناجائز، جانوروں پر رحم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، معاشرتی نظام جمہوری ہو یا شاہی، اخلاقی پابندیاں قبول کی جائیں یا نہ کی جائیں۔ یہی بحثیں اس سے پہلے ہندوستان میں اپنا گھر کر چکی تھیں۔ یونانی فلاسفروں کا علمی سرمایہ بہت کم تھا۔ تاریخ قدیم، جغرافیہ، حیات اور ریاضی میں ان کی معلومات بہت ابتدائی سی تھیں۔ بعض فلاسفروں کی بحثوں میں کائنات کے ظہور کو ذرات کے امتزاج اور ترکیب کا نتیجہ بتایا گیا، لیکن یہ فکر بھی ہندوستان فلاسفر ان سے بہت پہلے کر چکے تھے۔ کپل نے اپنے سانکھ شاستر میں اس پر بحث کی ہے۔ تقریباً 322 قبل مسیح میں جب سکندر یونان پر حکومت کرنے آیا تو اس نے تمام دنیا سے جنگ چھیڑ دی۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر بہت خود پسند، مغرور، خوشامد پسند، ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ 363 قبل مسیح میں سکندر کی وفات کے بعد کوئی ایسی شخصیت موجود نہ تھی جو اس وسیع و عریض سلطنت کو سنبھال سکے، چنانچہ جتنا علاقہ سکندر نے فتح کیا تھا وہ خود مختار ریاستوں میں تبدیل ہو گیا اور یونانی سرزمین پر ایک جرنیل نے شاہی اقتدار قائم کر لیا۔ اس طرح یونان کے یونانیوں کا اقتدار تقریباً ختم ہو کر رہ گیا۔
اٹلی کو رومیوں نے فتح کر کے روم کی سلطنت میں شامل کر لیا اور یوں یہ عہد ساز اور تاریخ ساز علاقہ یونان سے روم کہلانے لگا۔ یونان سے روم تک کا یہ سفر ہزارہا سالوں پر محیط تھا اور بڑی عمدہ اور گہری تاریخ کا حامل تھا۔ آئندہ اپنی اگلی سیریز میں ہم روم کے حالات پر بات کریں گے اور پھر یہ سارا علاقہ جس کی تاریخ ہم نے یہاں بیان کی روم کی تاریخ کے ذیل میں بیان کریں گے۔ مگر فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی سیریز اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔